بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اب مرد کس اعتبار سے افضل ہے اور عورت کس اعتبار سے مفضول ہے، مرد کس اعتبار سے حاکم ہے، عورت کس اعتبار سے محکوم ہے، اس کی تفسیر اور اس کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اعتبار سے اس کا ہم ایک غلط مطلب بھی لے لیتے ہیں، غلط نظریہ بھی لے لیتے ہیں، جو کہ ایک کافروں والی سوچ ہے، ہندوانہ سوچ ہے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ مرد یہ سوچتا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے، اس لیے عورت اس کے پاؤں کی جوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ عورت کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا، عورت کون ہوتی ہے ہمارے معاملات کے اندر دخل دینے والی۔ اور کئی ایسے مرد جو ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کئی نہیں، سارے ہی الا ماشاءاللہ ملک پاکستان کے اندر، ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ خصوصاً خواتین کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ مرد جو ہے وہ عورت پر حاکم ہے۔ اور ایسے جاہل جو ہیں بندے، وہ اس بات پر عورتوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، انہیں مار رہے ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کپڑے ٹائم پہ استری نہیں ہوئے تو خواتین کو، عورتوں کو مارنا شروع کر دیا۔ کھانے کے اندر نمک مرچ تیز ہو گئی، کم ہو گئی، زیادہ ہو گئی، اس پر مارنا شروع کر دیا۔ اور کئی ایسے معاملات ہیں، عورت نے کوئی ایسی بات کر دی جو بات قابل برداشت نہیں، مرد نے مارنا شروع کر دیا۔ الرجال قوامون علی النساء کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے جو ہم نے سوچ لیا ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جب بھی غلطی کرے کہ اسے مارنا ہے۔ کیوں مارنا ہے بھائی؟ آپ کیا ایک جانور خرید کے لائے ہیں بازار سے؟ آپ نے اس کے پیسے بھرے ہیں کہ آپ پیسے دے کے لائے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پر جس طرح چاہیں ہم حکومت کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کے ظالم مردوں کے لیے ہماری جو ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے، ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اب یہ تمہارا نصیب ہے، تم نے ہی یہاں پہ رہنا ہے۔ یعنی وہ ظالم بندہ جس طرح مرضی اس کے ساتھ سلوک کرتا رہے، ماں باپ اور معاشرہ یہی کہتا ہے کہ یہ اس کا نصیب ہے۔ کس طرح کا نصیب ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ایک بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کا والد اسے نہیں مارتا، اسے ناز نخروں کے ساتھ وہ پالتا ہے، اس کا بھائی اسے نہیں مارتا، اس کے لاڈ اٹھاتا ہے۔ لیکن ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑا دینا جس کو قدر ہی نہیں ہے، جس کو اتنی خبر ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جس کا سلوک اس کے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں، میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہ کون سا سلوک ہے کہ اس نے کوئی کام ٹائم پہ نہیں کیا تو ہم نے مارنا شروع کر دیا، صرف اس وجہ سے یہ سوچ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت پر حاکم ہے۔ بھائی آپ صرف اپنی بیوی کے اوپر حاکم نہیں ہیں، آپ اپنی بہن کے اوپر بھی حاکم ہیں۔ آپ کی ماں کی فرما برداری ٹھیک ہے آپ کے ذمہ ہے، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے آپ اس پر بھی حاکم ہیں۔ کبھی کسی نے
نے دیکھا کسی نے اپنی بہن کو مارا ہو جس طرح وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، اپنی ماں کو مارا ہو جس طرح وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، اپنی بیٹی کو مارا؟ نہیں، صرف ایک عورت پر زور چلتا ہے، جی ہم اس پر حاکم ہیں۔ یہ حاکمیت نہیں ہے۔ میرے رب نے جو فرمایا رجال قوامون علی النساء، اس وجہ سے فرمایا کہ مرد کو ہم نے کامل عقل عطا کی ہے اور عورت کو نصف عقل عطا کی ہے۔ طلاق کا جو اختیار ہے مرد کو اس وجہ سے دیا ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، پوری عقل ہے اس کے پاس۔ یہ اتنی جلدی عورت کو طلاق نہیں دے گا۔ عورت جو ہے کم عقل ہوتی ہے، جلدی جذباتی ہو جاتی ہے، جلدی ایسی باتیں کر جاتی ہے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عورتوں کی فطرت ہے، عورتوں کی خصلت ہے ایسی کہ ان کے ساتھ ساری زندگی نیکی کرتے رہو۔ زندگی میں کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ ان کے ساتھ نیکی نہیں کر سکے تو وہ کہیں گی ہمارے ساتھ تو ساری زندگی اچھا سلوک نہیں ہوا۔ یہ ان کی کم عقلی ہے۔ مرد کو اس لیے حاکم بنایا کہ اگر عورت سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو تم نے اپنی عقل کے ساتھ صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے، تم نے جذباتی نہیں ہو جانا جس طرح وہ ہو جاتی ہے، تم نے اس طرح ناشکری نہیں کرنی جس طرح وہ کر دیتی ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی بے وقوفی والی بات کر دے تم نے اپنی عقل کے ساتھ اس معاملے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، تم نے اس کی طرح اتاولا پن، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ یہ کہاں پہ لکھ دیا گیا ہے جی عورت پاؤں کی جوتی ہے؟ یہ کافروں والی سوچ ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے۔ عورت کو اسلام نے بندے کے سر کا تاج بنا کے بھیجا ہے، عورت اس کے گھر کی عزت ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے جی میں مرد ہوں، میں عورت کے نیچے جو ہے نا وہ کیوں لگوں، میں تو عورت کو نیچے دبا کر رکھوں۔ میں کہتا ہوں یہ کیسی مردانگی ہے جو صرف ایک کمزور عورت پر گھر کے اندر چل رہی ہے؟ اتنے ہی بڑے مرد ہو تو باہر نکلو نا، باہر جا کے اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو جا کے اس کو مارو، اسے تھپڑ مار دو۔ اتنے بڑے مرد ہیں آپ حضرات، تو میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے کئی محکمے جو ہیں وہ اس وقت جو ہے نا رشوت کھا رہے ہیں اور اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں کر رہے۔ آپ مرد ہیں تو جا کے انہیں تھپڑ لگا دیں، کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ ساری مردانگی اس اکیلی مظلوم عورت کے اوپر نکل رہی ہے جو آپ کے گھر میں آپ کے پاس امانت بن کر آئی ہے، جس کے ماں باپ نے بڑے ہی ناز نخرے کے ساتھ اسے پالا پوسا جوان کیا، وہ انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو ادا کیا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مرد بن گئے۔ اس لیے مرد کی ڈیفینیشن کو پہچانے، یہ مرد کی خاصیات میں سے نہیں ہے۔ مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ ایک وکیل نے لکھا، اس نے لکھا کہ میرے پاس ایک طلاق کا کیس آیا۔ اس طلاق کے کیس میں تھا، ایک عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو وکیل نے کہا کہ میں نے کہا کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ شوہر بھی جو تھا وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو عورت نے کہا کہ میرا شوہر نامرد ہے۔ وکیل کہتا ہے میں حیران رہ گیا، شوہر جو تھا وہ بھی اس کا منہ دیکھنے لگ گیا کہ یہ کیا اس نے بات کر دی۔ وکیل کہنے لگا کہ میں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کس طرح کا نامرد ہے، تمہارے بچے نہیں ہیں؟ اس نے کہا نہیں الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں۔ اگر 4 بچے ہیں تو پھر یہ نامرد کیسے ہے؟ میں نے پوچھا کیا یہ تمہیں کھانا نہیں دیتا؟ اس نے کہا نہیں الحمدللہ میرے گھر میں کھانے کے لیے سب کچھ ہے، یہ سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ وکیل کہتا ہے پھر میں نے کہا بی بی کیا وجہ ہے، یہ کس بات پر نامرد ہے؟ اس نے رہنے کے لیے گھر نہیں دیا، اس نے تمہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں دی، تمہاری اولاد ہے، خرچہ وغیرہ ہر چیز دے رہا ہے، تو پھر یہ نامرد کس طرح ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ وکیل صاحب میں نے جب ہوش سنبھالی نا تو میں نے مرد کی صورت میں اپنے والد کو دیکھا اور اپنے بھائی کو دیکھا۔ میرے والد نے جب بھی مجھے بلایا مجھے شہزادی کہہ کے بلایا، یہ جب بھی مجھے بلاتا ہے مجھے گالی دے کے بلاتا ہے۔
میرے والد نے کبھی بھی مجھے تھپڑ نہیں مارا، یہ بات بات پہ مجھے مارنا شروع کر دیتا۔ میرے بھائیوں نے ہمیشہ میرے ناز نخرے اٹھائے۔ میں نے جو کچھ بھی کہا، میں نے اپنے گھر کے اندر کبھی بھی کسی مرد کو گالی دیتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ ہر بات پہ مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے بار بار گھر سے نکالنے کے طعنے دیتا ہے۔ وکیل صاحب، یہ عادتیں مردوں والی نہیں، لہٰذا میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر نامرد ہے۔ اس لیے میں آج کے مردوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مرد بنیں، اپنا حوصلہ، اپنا صبر مضبوط بنائیں۔ عورت اگر غلطی کر دیتی ہے تو اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ بات بات پہ ہاتھ اٹھانا، مارنا، یہ مردوں کی نشانی نہیں ہے۔